اس میں سیلف میڈ لوگوں کی ترقی کی داستانیں کیمیا ہے. لاہور میں ہم سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا رہے ہیں. ہم اگر وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوں گے, روایتی میکینیکل الیکٹریکل میں پھنسے رہیں گے تو پیچھے. اٹس آل اباؤٹ دا ٹرسٹ اور یقین آپ کو ونڈرس کرا دیتا ہے اگر آپ کو اپنے پہ یقین ہو کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. میری نظر میں جو کتاب ہے وہ بہتر کتاب وہ ہے جس کو پڑھ کے آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ ہو اور کوئی ایکشن پلان ملے. تو ہر ترقی اپنے ساتھ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج دونوں لے کر آتی ہے. ہمیشہ جہاں نیگیٹو ہوگا وہاں پازیٹیو چھپا ہوا ہوگا, کیونکہ یہ نیچرل میرج ہے ان دونوں کی. السلام علیکم حاضرین محفل, میں عائشہ عظیم آپ سب کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. حاضرین محفل, کہا جاتا ہے کہ کتاب اور بالخصوص ہارڈ کاپی جو ہوتی ہے یہ آنے والے برسوں میں اپنی اہمیت کھو دے گی. کیوں اہمیت کھو دے گی؟ کیونکہ دنیا ڈیجیٹل ہو چکی ہے. ہم ہر چیز سافٹ کاپی میں چاہتے ہیں, ہم موبائل میں چاہتے ہیں. ہمارے پاس لائبریریز بھی اب ڈیجیٹل لائبریریز کے نام پہ ہیں. ہمارے بچے پورا مقالہ لکھ لیتے ہیں لائبریریز میں گئے بغیر, کیونکہ وہ ریلائی کرتے ہیں, وہ یقین رکھتے ہیں ان سافٹ جو کاپی ہے اس پر. اس میں ایسا کوئی غلط بھی نہیں ہے کہ چیزیں اس کے ساتھ زمانے کے ساتھ بدلتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں بھی تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن اس سب کے باوجود ہم جس تسلسل سے کتاب یہاں پر اس ہال میں کتابوں کی تقاریب کروا رہے ہیں اور ہر مہینے ہم 2-3 اس طرح سے, یہ میں کم سے کم بتا رہی ہوں, زیادہ کی تعداد ہو سکتی ہے, ہم یہاں بک لانچ رکھواتے ہیں, تو اس سے ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ کتاب کا مستقبل کوئی ایسا تاریک بھی نہیں ہے. اناتول فرانسس کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے, کتاب کبھی ادھار نہ دیں کیونکہ کوئی واپس نہیں کرتا. خود میری لائبریری میں بھی صرف وہی کتابیں ہیں جو لوگوں نے مجھے ادھار دی تھیں. آج ہم جس کتاب کی تقریب پذیرائی میں شرکت کے لیے اس ہال میں موجود ہیں اس کا عنوان ہے یقین کے مسافر. اس کتاب کے مؤلف و مرتب پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کو اس نئی کتاب کی آمد پر بہت مبارک پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو بہت پذیرائی ملے گی. اس سے پہلے کہ ہم گیسٹ اسپیکرز کو بلائیں, اس دفعہ ہم روایت کو تھوڑا سا توڑتے ہیں, روایت میں تبدیلی لاتے ہیں کہ تبدیلی بھی ناگزیر ہوتی ہے, اور صاحب کتاب کو پہلے بلانا چاہ رہی ہوں میں تاکہ وہ کچھ آپ سے باتیں ابھی کریں اور کچھ باتیں پھر تقریب کے آخر میں کریں گے. تو آپ کی پرزور تالیوں میں پروفیسر صاحب کو میں دعوت کلام دیتی ہوں. بہت شکریہ. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ جو فکری نشستوں کا سلسلہ قاسم علی شاہ کے پلیٹ فارم پہ شروع کیا ہے, یہ جو علمی چوپال اور فکری اہداف کے تعین کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے, یہ اسی سلسلے میں آج کئی سالوں بعد میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں یہاں پہ. پہلے لاہور اسکول آف مینجمنٹ ساتھ تھا تو نشستیں زیادہ ہو جاتی تھی. اب اس دوری کے باوجود قلبی وابستگی تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم فکری وابستگی کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں. میں نے آخری 2-3 آرٹیکل گورنمنٹ کالج کے میگزین میں لکھے, راوی میں اور UET کے میگزین ایکو میں. یہ بات ہے 80s کی, ارلی 80s کی. اس کے بعد 40 سال میں نے کچھ نہیں لکھا. اس زمانے میں جنگ, امروز اور مشرق اخبار میں بھی لکھتا تھا. اب 4 دہائیوں کے وقفے کے بعد 4 دفعہ ریٹائرڈ ہوا میں, مختلف جگہوں سے, نس سے, UET سے, پتہ نہیں کہاں سے ریٹائرڈ ہوا, میں لسٹ بھی یاد نہیں. لیکن میری جنگ وہی جاری ہے, فکری جنگ. خاص طور پہ مجھے اقبال کے ایک شعر سے میں سٹارٹ کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اور پھر اس پہ کہتے ہیں کہ تجھے کہ کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. یعنی صاحب کتاب ہونا اقبال کے نزدیک فکر کی بلندی کی پوڑی کا پہلا زینہ ہے. اب میں نے 40 سال کوئی کتاب نہیں لکھی, اور میرے آس پاس جتنے بلا چیمپئن تھے, جتنے تھے ماشاءاللہ, وہ 2-2, 6-6, 8-8 کتابوں کے بعد صاحب کتاب بن گئے. اور مجھے تانا ہوا کہ بڑے بنے پھرتے ہیں پروفیسر, کچھ لکھا ہی نہیں, آتا جاتا ہو تو کچھ لکھے نا. اور واقعی مجھے کچھ نہیں آتا. I know one thing that I do not know anything. یہ تو اس کا مجھے اپنی جہالت کا برملا اعتراف کرتے کوئی شرم نہیں ہے. ابھی تک ہم علم کے, تحصیل علم کی پہلے زینے کے پہلے اس پہ کونے پہ بھی شاید انٹر نہیں ہوئے. ذہن مشاہدات و تجربات کے حساب سے بے شک کھلا ہے. میں نے 8-10 سال یورپ, امریکہ میں, جاپان میں رہ کے دیکھ لیا ان کا طرز معاشرت, ان کے فکر اور ان کا سماجی اسلوب کیسے ترقی کر رہی تھی, وہ علیحدہ کہانی ہے. لیکن میں نے باقاعدہ وہ سکہ بند کتابوں کے مصنفین کے ہجوم میں گھسنے سے دانستہ گریز کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب زیادہ
سوچ ہوگی جب فراغت ہوگی تو بیٹھ کے کہیں کنج تنہائی میں تخلیے میں کچھ تباز مائی فرما لیں گے اور پطرس کی طرح جاتے جاتے کتاب لکھ دیں گے پطرس کے مضامین. احمد شاہ پطرس جو پاکستان کا بلند پایا مزاح نگار ہے، اس کے برابر کا بندہ شاید کرنل محمد خان تھا یا بریگیڈیئر شفیق الرحمان تھے یا میجر ضمیر جعفری. اس کیلیبر کے بندے نے صرف ایک کتاب لکھی چھوٹی سی پطرس کے مضامین. تو وہ بھی راوین تھا، میں بھی راوین تھا، تو میں نے سوچا میں بھی ریٹائرمنٹ سے پہلے اور مرنے سے پہلے شاید ایک کتاب لکھ دوں مزاحیہ. اب مزاحیہ کتاب لکھنا سب سے مشکل کام ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ مزاح کے لیے آپ کے مشاہدہ اور آپ کی حصے کیا کہتے ہیں ظرافت کے علاوہ آپ کی حصے سینسٹیوٹی جس کو کہتے ہیں جی حساسیت، درجہ حساسیت بہت زیادہ ہونا چاہیے مشاہدے کے علاوہ مزاح کے لیے. وہ میرا کم تھا اور ابھی بھی ہے. اور میں کہ روایتی سکہ بند بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ یا پروفیسر کی طرح ڈنڈا گھمانے پہ بلیو کرتا ہوں اور دہشت کر کے تو میں اپنی افسری کو مسلط کرنے کا عادی ہوں. کلچر جو ایسا ہے وہ سب سے آسان کلچر ہے. ڈنڈا گھماتے جاؤ اور دہشت گردی کے ذریعے علم کے فکری میدان کو چھوڑ کے تو افسری کے تناظر میں اپنی ذات کو مسلط اور مسلم کر دو. یہ ساؤتھ ایشیا کلچر ہے، تو میں نے بھی اس کا فائدہ لیا. بیتی گنگا میں شاید میں نے بھی ہاتھ دھوئے ہوں گے. لیکن کور ایشو کیا ہے کہ ساؤتھ ایشین کلچر میں مرنے کے بعد اچھی شخصیات کو یاد کیا جاتا ہے کسی کیا کہتے ہیں تعزیتی ریفرنس کے اندر. ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا اور اس کی بنیاد کرونا میں پاکستان کے اندر بہت چینجز آئے. سب سے بڑا چینج تو آیا نا کہ ہم آن لائن کلچر کے عادی ہو گئے. دوسرا کلچر آیا کہ سوشل میڈیا زیادہ پاپولر ہوا. اور تیسرا یہ آیا کہ ہم جیسے جاہل زوم پہ پڑھانے لگ گئے لوگوں کو، اور زوم کے ذریعے ہزاروں لاکھوں سال کی مسافت پہ ایک سلسلہ نیا شروع ہوا تحصیل علم کا اور فروغ علم کا. یہ 3 تبدیلیاں آئی معاشرے میں، سماجی تناظر میں کرونا کے بعد. سب سے بڑی تبدیلی آئی کہ ہم جو لوگ دن میں 3 4 میٹنگز اور کلاسیں اور وائوے اور یہ سب کرتے تھے، ہمیں گھر میں رہنے پہ مجبور کر دیا قدرت نے 1.5 سال 1 سال کے لیے. اس موقع کو میں نے غنیمت سمجھا اور ٹیکنالوجی کا فائدہ لے کے کوئی 25-30 انٹرویو ورلڈ کلاس پاکستانیوں کو کر لیے، جس میں ڈاکٹر ناصرہ جاوید بھی تھی، گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے اور یو ای ٹی کے پروفیسرز اور ٹیکنوکریٹ اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور ریٹائرڈ آئی جیز. یہ وہ لوگ تھے جو عام حالات میں ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے اور فون کا جواب نہیں دیتے. لیکن کرونا میں سب گھر میں بند تھے. ان کا جی بسم اللہ ہوتا ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں آ جاؤ بھائی جان لگ گیا ہو. انہوں نے بھائی جان کو لنگنے کی اجازت دے دی. تو میں نے 25-30 انٹرویو کر لیے اور اس کا آج حصہ اول جو تھا اس کو جو فکری جو گفتگو تھی، علمی جو مکالمے تھے، اس کو میں نے احاطہ تحریر کیا اور 1.5 سال کے عرصے میں اس کو ان کے لیکچرز کو ڈسکشنز کو پہلے سنا، پھر لکھا، پھر فائن ٹیون کیا اور پالش کیا. اور ڈاکٹر امبرین جو پی ایچ ڈی کر کے تہران سے آئی ہیں، ان کو میں نے کہا کہ اس پہ ایک اپنے حواشی یا اس پہ کمنٹ دے دیں اور اس کی ایڈیٹوریل کمنٹ کے ساتھ ساتھ اس میں تصحیح کا گنجائش ہے تو کریں. تو میرے خیال تھا اس میں تصحیح کی گنجائش نہیں ہوگی، تصحیح کی کافی گنجائش تھی. تھینک یو. اور ساتھ ہی میرے دوست ایک تھے لاہور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے ڈاکٹر علی اشرف، انہوں نے مجھے کافی اس میں مدد کیا ٹیکنالوجی کو ٹرانسکرائب کرنے میں، جس میں کافی کمزور تھا اور ہوں. تو اس کے بعد جب میرا جھجک کھلی، جس کو لاہوری لینگویج میں جھاکا کھلنا کہتے ہیں، جب جھاکا کھلا تو میں نے سوچا کہ میری فکری جو لیکچرز ہیں جس میں میں نے اپنی تھاٹس کو پبلک میں ٹرانسفر کیا ہے، اپنے منتشر خیالات کو، کیوں نہ اس کو احاطہ تحریر میں لے آؤں. تو 1 ہفتے میں میری دوسری کتاب اور بھی آ رہی ہے جس کا نام بڑا مشکل سا نام ہے. کیا نام ہے جی؟ ذوق سفر. اور یہ بنیاد میں نے اقبال کے شعروں سے لی ہے کہ یاد ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، اور ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. تو یہ نوجوانوں کے لیے وہ کتاب زیادہ ہے. اس میں میرے فکر میں کوئی اسکالر تو ہوں ہی نہیں، میں تو ایک نکمہ سا انجینئر کے طور پہ پہلی ڈگری لی، دوسری ڈگری ہم نے مشاہدے کی، سمندر میں غوطے لگائے تو یقین کے موتی ہاتھ آئے. تو اس کو میں نے صفحہ کرتاس میں منتقل کرنے کی جسارت کی ذوق یقین کے نام پہ. اب ذوق یقین میری اگلی کتاب 16 یا 15 کے آس پاس آ جائے گی، وہ بھی کمپائل کر رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. جیسے پروفیسر صاحبہ نے مسز کیا نام ہے صاحب کا، عائشہ صاحبہ، ڈاکٹر عائشہ نے بڑا اچھی بات کی کہ ڈیجیٹل ایرا میں اگر جو ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل رہا پیچھے رہ جائے گا. یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں. لائف از سو فاسٹ پیسڈ، اف یو ڈو ناٹ ٹیک دا ایڈوانٹیج آف ٹیکنالوجی یو آر لائکلی ٹو ڈائی. آپ کا مرنا لکھا ہوا ہے دیوار پہ اگر آپ ٹیکنالوجی کا ساتھ نہیں چاہتے.
ابھی میں اس ٹیکنالوجی کے تناظر میں تھوڑی سی 2 منٹ اور بات کروں گا. تو میں نے یہ سوچا کہ روایتی بکس کی پرنٹنگ میں اشاعت میں اس وقت 5 سے 7 لاکھ کا 10 لاکھ کا ٹارگٹ ہے. تو کیوں نہ بچوں کے لیے اس کو ہم سوشل میڈیا پہ فری کر دیں بکس کو. اس کی ڈیجیٹل پہلے بک لے کے آئیں اور پھر ڈیجیٹل پرنٹنگ کے ذریعے بجائے 2000 5000 کتابیں چھپوانے کے لیے 400-500 چھپوائیں لائبریری کو گفٹ کرتے تاکہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. ہم خرما و ہم ثواب, یعنی کتاب بھی مل جائے گی اور فری اس کی الیکٹرانک ورژن بچوں کو اس پہ بھی مل جائے گی. اس کے بعد ایک اور ہم سلسلہ کر رہے ہیں کہ اس میں 18-20 ہائی ٹیک پروفیشنلز کے انٹرویو, ان کے خیالات ہیں. ہم نے سوچا کہ ہر ہائی ٹیک جو پروفیشنل پاکستانی ہے اس کے انٹرویو کے علیحدہ اقتباسات ہم فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے, اس کو دے دیں گے, وہ خود بخود بتائے کہ یہ میرے ویوز ہیں. تو اب وہ زمانہ ختم ہو گیا کتاب خریدنی ہے 2000 روپے کی. جو کتاب 10-20-50 کی ہوتی تھی وہ 1000-2000 سے کم بک مل ہی نہیں رہی, اور لوگوں کی بائنگ پاور انفلیشن کی وجہ سے ظاہر متاثر ہوئی ہے. تو ہم نے ایک درمیانہ رستہ نکالا, اور درمیانہ رستہ اعتدال کا رستہ, ترقی کا رستہ ہوتا ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ آپ نہیں چلتے تو پیچھے ہو جاتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو یعنی اپنی اگلی نسل کو اس زمانے کے عہد کے تقاضوں کے مطابق ٹریٹ کرو, کیونکہ ہر عہد کے تقاضے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اور مستنصر الطین تارڑ نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی ہے کہ ہر نسل کا خمیر ایک نئی مٹی سے اٹھتا ہے, اور آپ اس کو اپنی مٹی کے مطابق ٹریٹ نہ کریں. اگر آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو اس کا نام ارتقاء ہے. تو فکری ارتقاء میں میرا بیٹا آج سے کو 15 سال پہلے اسلام آباد میں مجھے کہتا ہے کہ وہ 10 سال کی عمر میں نے گٹار سیکھنا ہے تو مجھے گٹار لے دیں. میں اس کو گٹار خرید کے دے دیا. تو میرے فادر مرحوم ماشاء اللہ ان کو غریق رحمت کو, انہوں نے کہا یار یہ کیا میوزک سکھا رہے ہو. میں نے کہا اس صحت کا تقاضا گٹار ہے, اس کو سیکھنے دیں. اس نے گٹار کی کلاسز لی, اور جب وہ امریکہ میں پڑھنے گیا تو آپ حیران ہوں گے $20 پر آور گٹار کی ٹیوٹرنگ سے وہ کمانے لگ گیا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. تو ہر عہد کے تقاضے ڈفرینٹ ہیں. ہم ٹیوشنیں پڑھا دیتے تھے میتھمیٹکس فزکس ہی تو بڑے خوش ہو جاتے تھے. اب میرا چھوٹا بیٹا اس وقت اپنے میوزک کے چھوٹی چھوٹی ٹیونز بنا کے $100-200 انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڈ کرتا کما لیتا, مجھے پتہ نہیں ہے. اب میں اس کو روکتا نہیں ہوں. زمانے کے تقاضے جو آئے ہیں نا اس کے مطابق جو نہیں بدلے گا وہ آؤٹ آف بزنس ہو جائے گا. جس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا, قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں. سوویت یونین نے اپنے آپ کو آئی ٹی سے ہم آہنگ نہیں کیا تو سوویت یونین سیز ٹو ایگزسٹ, اس کا خاتمہ ہو گیا, 17 ٹکڑے ہو گئے. اس نے اپنے آپ کو پروڈکٹیو نہیں بنایا, ایفیشینٹ نہیں بنایا, افیکٹو نہیں بنایا. رجسٹر کھاتوں میں ہر چیز چل رہی تھی. ویسٹ چلا گیا اور اس نے ٹیلی کمیونیکیشن اور اس کو آئی ٹی کو سائٹ پہ کر دیا. فنڈنگ ہی نہیں کی کہ یہ ملک توڑ دیں گے, یہ جاسوسی کریں گے. وہ ملک اس سے نہیں ٹوٹا. سوویت یونین 1990 میں سوویت یونین اس لیے ٹوٹا کہ انہوں نے آئی ٹی اور اس پہ فنڈنگ نہیں کی تھی اور پیچھے رہ گئے. آج میں اس وقت انجینئرنگ کونسل کے اگلے ہفتے الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہا ہوں, اور انجینئرنگ کونسل میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے. اس وقت 1 لاکھ انجینئر بے روزگار ہے. اب ٹیکنالوجی کی بات ہوئی آئی ٹی کی, اب ایک نیا ٹیکنالوجی کا سیکنڈ فیز آئی ہے, سیکنڈ ویو آئی ہے. 1980 میں لیٹ 80s میں آئی ٹی کی دنیا کے اس میں انٹر ہو گئی تھی, ارلی 90s میں. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سیکنڈ ویو اور آئی ہے. اس میں تقریباً $6 کھرب کی اکنامک ایکٹیویٹی دنیا میں آج شروع ہو چکی ہیں. UN کی رپورٹ ہے اور میکنزی کی رپورٹ ہے کہ $4.4 ٹریلین کی اکنامک ایکٹیویٹی ہر سال جنریٹ ہوگی AI سے. اور ابھی یہ چین1 کی بڑی سینئر خاتون ہے ماشاءاللہ, بڑی کھڑپینچ اور بلا چیمپئن ٹائپ وہاں کی ہیں. تو ان کو میں نے کہا کہ اپنے چیئرمین سے کہیں کہ AI کو قابو کر لیں. وہ زمانہ ختم ہو گیا, یہ اس کو پینٹ ادھر کر دو, یہ تصویر ایسے لگا دو. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر ہے, آپ نے اپنی تھیم دینی ہے, وہ آپ کو ڈیکوریٹ کر دے گا, اس کی 3D وہ بھی دے دے گا, 4D 5D دے دے گا. اب تو 7D کی باتیں ہو رہی ہیں. تو میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اور یہی مثال میں آپ کو توسط سے قاسم شاہ صاحب جو میرے بڑے مہربان ہیں, بڑی میرے قدردان ہیں, اور بڑا میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ علم پروری کی اور بڑا معاملہ فہمی کے ساتھ علم کو فروغ دینے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا, سلسلہ سخن. اور بلکہ دروائے فیض بہا رہے ہیں کہ وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں گھس جائیں. اور ایک فکری مکالمے کا وقت آ گیا کہ میڈیکل میں کیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے. ابھی KPK میں ایک روبوٹ نے سرجری کر دی ہے ماشاءاللہ, شوکت خانم نے KPK میں. ابھی 80%
جو ہے نا وکیل امریکہ میں جاب لیس ہو رہے ہیں کیونکہ ایک واٹسن سافٹ ویئر آ گیا جو مقدمے کی تاریخوں سے لے کے اس کی وہ بھی بنا دیتا ہے, اس کی پٹیشن تک فائل کر دیتا ہے, بتاتا ہے کون سا مقدمہ کون سی جز لگنی ہے امریکہ کی. وہاں پہ ڈاکٹر بھی سرپلس ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں. 80% جابس 10 سال بعد پاکستان میں ختم ہو جائیں گی. 10 اور آپ کو 5 سال بعد لاہور میں فلائنگ ٹیکسی ملا کرے گی 5 سال کے اندر. 3 سال کے بعد ڈرائیور لیس کاریں آپ کے گھر میں آئیں گی. سیٹلائٹ کو آپ بتائیں گے 3 منٹ میں ڈرائیور لیس کار آپ کے گھر آ جائے گی. کاریں بھی ختم ہو جائیں گی. یہ جو 50 لاکھ کی کاریں ہو گئی نا 8 لاکھ والی, ان کے دن بھی خود سنے گئے ہیں. اور یہ پیٹرول کاروں کا بھی آخری 3 سال ہیں 4 سال. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, دیدار یار عام ہوگا. دیدار یار وصل محبوب نہیں ہے, دیدار یار ہے اچیومنٹ آف فائنل ڈیسٹینیشن, کنوینئنس, کمفرٹ, آسانیاں, سہولتیں. یہ ہے اور یہ آپ کی جنریشن کو ملے گا. ہم نے تو لاہور میں اپنی جوانی گلا دی بسوں میں اور ویگنوں میں دھکے کھاتے ہوئے اور رکشوں میں دھچکے کھاتے ہوئے. نہ ٹیکسی تھی نہ پبلک ٹرانسپورٹ تھی. آپ کمفرٹ کے ایک نئے دور میں انٹر ہو رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے. وہ ہوتا ہے نا تھنگ ڈن. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کن فرمایا, دنیا بن گئی 7 دن میں 6 دن میں 6 دن میں. اب آپ آنکھ جھپکیں گے اور آپ کا مائنڈ میں مائکرو پروسیسر آپ کا مائنڈ کو ریڈ کر کے آپ کے آرڈر دے چکا ہوگا اس کو, شیف کو. اور شیف انسان نہیں ہوگا, وہ بھی روبوٹ ہوگا. اس کو ٹیلی کمیونیکیشن ٹیلی پیتھی سے خبر جا چکی ہوگی. اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے. قاصد نہیں یہ کام تیرا, چل اپنی راہ لے. وہ قاصد کی بھی چھٹی ہو گئی ہے بیچارے کی. اب رقیب کون بنے گا؟ قاصد نامہ پر کسا خط دیتا دیتا رقیب بن جاتا تھا. وہ زمانہ بھی ختم ہو گئے ہیں. جذبہ رقابت کی ڈائمنشن چیز ہو گئی ہے. جذبہ اجنبیت اور جذبہ محبت, جذبہ خیر شر, ہر چیز کو ریڈیفائن کرنا پڑے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں. اور یہ وہ بے حجابی ہے جس میں دیدار یار ہوگا. دیدار یار جیسے میں نے کہا کہ از ناٹ فزیکل اور مینٹل اور اسپرچل کنیکشن ود دا بلوڈ, بٹ رادر اٹ از ایزنیس آف ڈوئنگ بزنس. ایوری ڈے لائف آپ کی کمفرٹ کا ایک نمونہ بن جائے گی. امیروں کے لیے نہیں, غریبوں کے لیے بھی بن جائے گی. وہ علیحدہ بات ہے کہ بجلی کے بل مار دیتے ہیں ہم سب کو, وہ علیحدہ کہانی ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس کا بھی حل آ جائے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا بھی حل دے دے گی. آئی ایم ویری پازیٹیو. اور یہ جو آپ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور کیا ہوا ہے, اس میں آج ٹیکنالوجی کی بدولت یہ 1 ملین بندہ دیکھ سکتا ہے اور دیکھے گا, لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ کو 1 بلین بندہ دیکھے گا. آپ ٹرائی تو کریں. ڈیپ لرننگ, مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہمارے پاس دوست پیچھے بیٹھے ہیں, ڈاکٹر ساجد اقبال. ان کے ساتھ مل کے لاہور میں ہم سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا رہے ہیں. ہم اگر وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوں گے, روایتی میکینیکل الیکٹریکل میں پھنسے رہیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. انجینئرنگ کونسل میں ہم نے ابھی اگلے ہفتے الیکشن کے بعد ہم نے اتنا مربوط اور سالڈ پروگرام بنایا ہوا ہے کہ 1 لاکھ بندے کو ہم سلیکون ویلی سے ٹرینڈ کر رہے ہیں, پاکستانی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور 1 لاکھ پاکستانی کو لاہور بیٹھے بیٹھے, کراچی, پشاور, پنڈی, بھٹیاں بیٹھے بیٹھے جاب $500,000 کی مل جائے گی. یہ وہ ریولوشن ہے جو پاکستان میں کسی نے سوچا نہیں تھا. یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں, یہ کوئی مذوب کی برڈ نہیں ہے, یہ کسی دیوانے کا خواب نہیں ہے. دس از ہیپننگ ناؤ. اس وقت یو ای ٹی کا 75 میکینیکل کا, الیکٹریکل کے لڑکے لڑکیاں خواتین جو اب 60s 50s میں پہنچے ہوئے ہیں اور 40 سال سے سلیکون ویلی بیٹھے ہوئے ہیں کیلیفورنیا میں, اور دے منٹڈ بلینز آف ڈالرس اے آئی سے. وہ کہتے ہیں ہم نے جو لینا تھا, جو بٹنا تھا بٹ لیا, ہم پے بیک کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ہم 1 لاکھ بندہ جنریٹیو اے آئی میں ٹرینڈ کر رہے ہیں. 4 مہینے, 3 مہینے, 6 مہینے. اور جو بے روزگار انجینئر 58% بے روزگار انجینئر ہیں. اور پاکستان کی عظیم تر اکثریت بچوں کی FSC کر کے, BSc فزکس کیمسٹری میتھس کر کے, کوئی بیچارہ پیزا ڈیلیور کر رہا ہے, کوئی فوڈ پینڈا میں ہے, کوئی پراپرٹی ڈیلر میں ڈیٹا انٹریاں کر رہا ہے. یہی کر رہے ہیں نا. ایون الیکٹریکل میکینیکل انجینئر یہ کام کر رہے ہیں جو ایک زمانے میں کریم آف دا کریم ہوتی تھی. جابس ہی نہیں ہے, انڈسٹری نہیں لگ رہی, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. تو ہم نے پھر نئے حالات کے مطابق نئی چیز کرنی ہے نا. اب جس طرح ڈیجیٹل بک کا کانسیپٹ آ گیا, اس بک کی کئی لاکھ کاپیاں ہم پبلک میں دے دیں گے. دیر از نو کاپی رائٹس. کاپی رائٹ انگریز نے بنایا تھا قانون تاکہ کہیں علم عام نہ ہو جائے. اور حضور پاک کی حدیث مبارکہ کہ علم مومن کی میراث ہے, جہاں سے ملے لے لو. تو ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. اب آپ کہیں گے اردو کی اس کتاب میں کیا علم ہے؟ یہ 40 سے 60 سال کے تجربے ہیں ہائی ٹیک پروفیشنلز کے. وہ تجربہ آپ کو مل جائے تو اپنی زندگی کا آپ اپنا ڈائمینشن اور ڈائریکشن ٹھیک کریں. یہ نسخہ کیمیا نا, ترقی کا نسخہ کیمیا. پرانے زمانے میں بابے ہوتے تھے چوپال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کو گائیڈ کرتے تھے. اب چوپال اور بابوں کا زمانہ ختم ہو گیا شہروں کی حد تک.
تو یہ روحانی بابیں ہیں, یہ ڈیجیٹل بابیں ہیں, یہ بک نہیں ہے, ڈیجیٹل باب ہے. اس میں 15-20 بابوں کی زندگی کی حکایات خون چکا قلم بند ہوئی ہے. انہوں نے کیسے زندگی میں ٹکرے ماری. میجورٹی نے سائیکل سے یا ویگنوں سے یا ٹانگوں سے یا ٹاٹ کے اسکولوں سے سٹارٹ کیا, اور 22ویں گریڈ سے UN میں ہے, کوئی امبیسڈر لگا ہوا ہے تو کوئی کہاں پہ ہے. اس میں ایک امبیسڈر ہیں کلاس فیلو میرے خیام اکبر, ماشاءاللہ UET میں میرے ساتھ تھے, اور بعد میں CSS کر کے انجینئرنگ کر کے تو امبیسڈر اسپین کے ریٹائرڈ ہوئے. اس لیول وہ بھی میری طرح خاک سے اٹھا اس کا خمیر, اور وہ بھی سیلف میڈ تھا. اس میں سیلف میڈ لوگوں کی ترقی کی داستانیں کیمیا ہیں, یہ نسخہ کیمیا ہے, یہ چشمہ فیض ہے. اس کو پڑھ لے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کی نگاہیں بدل جائیں گی, زندگی کی ڈائریکشن لینے میں آسانی ہو جائے گی, آپ خام خواہ ٹائم ضائع نہیں کریں گے. اور یہ پہلا چیپٹر ہے, اس کا حصہ دوم حصہ سوم, جس طرح اشفاق احمد نے زاویہ 1 زاویہ 2 زاویہ 3 لکھے. ہم نے اس کے بعد ذوق سفر کے نام سے, ذوق سفر نام ہے اس نام اس نے رکھا ہے تو میں اس کو کریڈٹ دے رہا ہوں پھر, جس کا نام عدنان ہے. عدنان نے اس کا نام ذوق سفر رکھا, اور اس کا میں نے تلمی اٹھائی اس شعر سے کہ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. میں ابھی 62-63 کی ایج میں ہوں, اور میں 4 دفعہ ریٹائرڈ ہو کے 5-6 یونیورسٹیاں بنا کے ابھی بھی ایک انٹلیکچوئل سپر ہائی وے بنا رہا ہوں. انٹلیکچوئل سپر ہائی وے کیا ہوتا ہے, جہاں سوچوں کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, جہاں اس لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. بھنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم, اقبال کہتا ہے بھنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم. کارگاہ فکر کیا؟ سوچوں کا دماغ کارگاہ فکر ہے, سوچوں کی فیکٹری ہے نا, کارگاہ مطلب ہے فیکٹری. کہتا ہے میری سوچوں کی فیکٹری میں نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں. لے آج اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان, اپنی فیوچر کی ڈائمینشنز اور ڈائریکشنز آپ ان چیزوں سے لے لیں, اپنے مقدر کے سکندر آپ ان چیزوں سے بنیں. تو وہ غالب نے ایک شعر کہا تھا کہ لکھتے رہے ہم جنوں کی حکایات خون چکا, ہر چند کے ہاتھ اس میں ہمارے قلم ہوئے. ویلکم سر, لاہور کی مایا ناز علم دوست شخصیت کو میں ویلکم کرتا ہوں. جناب سہیل صاحب عزیز صاحب کو, سہیل صاحب تشریف لائیے, یہاں پہ کرسی پہ آ جائیے. بڑے علم دوست ہیں, ہمبل ہیں, اور خدا ترسی احترام آدمیت ان میں کوٹ کے بھری ہے. ویلکم سر, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. تو غالب نے جو میں نے شعر پڑھا, کہتا ہے میں نے اپنے دل پہ جو گزری ہے اس کو میں نے احاطہ تحریر میں لا رہا ہوں, میں کوئی شاعر نہیں ہوں. اور وہ اتنے حساس ٹاپکس پہ غالب نے بات کی. تو آپ کی ترقی پہ میں ایک کنکلوڈنگ کمنٹ کر دیتا ہوں. کنکلوڈنگ کمنٹ ہے کہ آپ کی ترقی کا دار و مدار 3-4 چیزوں پہ ہے. انوویشن پہ ہے, آپ کی سوچ کتنی انوویٹو ہے, وکٹ سے باہر نکل کے کتنا کھیلتے ہیں. رسک, انوویشن کے بعد رسک, اور انوویشن وہ چیز ہے جو پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. یہ کتاب کی ڈیجیٹل ہم نے جو کی ہے, روایت کی 500 کتابیں چھپوا کے میں 2 سال بعد جو لے کے آتا, 10 لاکھ قرضہ لے کے چھاپتا. پروفیسروں کے پاس کہاں کتابیں پیسے ہوتے ہیں, وہ تو اللہ من ٹو من سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایک درمیانہ انوویشن کر دیا, ڈیجیٹل اس کی کرتی رونمائی. کوئی ہمیں سپانسر کرے گا تو 1000 کتابیں چھپوا بھی دے گا, سپانسر کرنے والا بھی مل جائے گا, مجھے پتہ ہے, کیونکہ یہ چشمہ فیض ہے نا. چشمہ فیض کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں. تو میں کنکلوڈ کرتا ہوں آج کی ڈسکشن کہ ڈیجیٹل ایج میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور میں گزارش کروں گا جناب سہیل عزیز صاحب کو کہ جناب آپ جنریٹیو AI میں گھس جائیں اور 25-30 بندے فارغ کر دیں, 2-3 سافٹ ویئر رکھ لیں, اور وہ 10 گنا کما کے دے گا آپ کو. اب آپ کہیں گے بندے نکال رہے ہو, بھی بندے نہ نکالیں, ان کو ٹرین کر کے نہیں جاب پہ دے دیں. جب 1910 میں ریولوشن آیا تھا آٹو موبائل کا, تو ہزاروں لاکھوں بگی والے فارغ ہو گئے تھے, بگیوں والے, ٹانگوں والے. انہوں نے ہڑتال کی تو سرکار نے کہا امریکہ میں اور یورپ میں کہ جناب جو چارہ بیچ رہا ہے گھوڑے کا, وہ پیٹرول بیچے زیادہ کمائے گا, اور جو بگیوں کو ٹھوکر کرتے ہیں, منجی پیڑی ٹھکا لو, ان کو کہا آپ گاڑیوں کے مکینک بن جائیں. وہ گاڑیوں کے مکینک بن کے 10-10 گنا کما رہے تھے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے 500 سے 200 ہزار ڈالر تک کمانا ایک ینگ لڑکے کے لیے 6 مہینے کے بعد مشکل نہیں ہے. اور اس میں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. انجینئرنگ کونسل کے الیکشن کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پاس زیادہ پاور ہوگی, زیادہ ریسورسز ہوں گے, اور ہم جنریٹیو AI کے ریولیوشن میں انجینئرس کے علاوہ عام عوام الناس کو بھی موقع دیں گے. آپ کو بالکل بیسک میتھس اور انگلش آنا چاہیے, بس وعدہ میرا. تھینک یو ویری مچ. وقت تمام ہوا, مدہ باقی ہے. گاڈ بلیس یو پاکستان. سر ایکچولی ہم آخر میں آپ کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں, اس لیے ہم تھوڑا سا اس پہ بریک لے رہے ہیں. ڈاکٹر علی ساجد نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا, اور قاصد اور رقیب بھی ختم نہیں ہوئے,
وہ آج بھی موجود ہیں. وہ فیس بک پہ فالوورز کی شکل میں آپ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں لیکن ہوتے وہ ضرور ہیں. ہماری آج کی پہلی گیسٹ اسپیکر ماریا توقیر صاحبہ جی ایم ہیں چینون کی. وہ آئیں گی اور وہ کتاب کے بارے میں اور صاحب کتاب کے بارے میں اپنی رائے دیں گی. السلام علیکم. اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ آغاز کروں اس کا، سب سے پہلے تو میں آئی ایم ویری ویری تھینکفل ٹو ڈاکٹر صاحب. میرے لیے یہ آج یہاں کھڑے ہونا، صرف میں بڑے روسٹمس پہ اور بڑے ایونٹس پہ کھڑے ہو کے اکثر کسی نہ کسی چیز سے اور کسی نہ کسی موضوع کے بارے میں مخاطب ہوتی ہوں، لیکن آج کی یہ شام، یہ ایونٹ، یہ ایوننگ از ویری امپورٹنٹ بیکاز اس میں کچھ میری ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے، کچھ میری بیکاز ڈاکٹر علی ساجد صاحب اور اس وقت ایک اور میرے مرحوم والد صاحب کے ایک دوست صغیر صاحب یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور میرے لیے اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہوگی. اور وہ بھی آج کہیں نہ کہیں بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی بیٹی کو ان کے دوستوں نے یاد رکھا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ مجھے اس موضوع، اس موقع پر یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ تعلق ایک ادبی گھرانے سے ہے. تو یہ سب چیزیں جب میں نے یہ کتاب، جب ڈاکٹر صاحب کی مجھے کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس موقع پہ آنا ہے اور اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، تو میرے لیے اس کتاب کا موضوع بہت کیا کہتے ہیں، اس نے مجھے بہت اٹینشن میری لی. اور اس میں ریزن یہ تھی کہ ہم بات یقین کی کرتے ہیں اور زندگی کا سب سے پہلا سفر ہی یقین پر ہے. اور اس یقین کے بارے میں یہ کہوں گی، اگر آپ کو یقین ہے تو زندگی کے سارے معاملات، زندگی کے سارے سفر آپ کر جاتے ہیں اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ جو کرنے چاہ رہے ہیں، اور استقام اور آپ کی جو ہمت ہے تبھی وہ کہتے ہیں قائم رہ سکتی ہے. تو ڈاکٹر علی ساجد صاحب، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو کنٹریبیوشن، کیونکہ آپ اتنی خوبصورت بک، جب میں نے کل سارے جتنے لوگ اس کے اندر انٹرویو آپ نے کیے، کیونکہ کووڈ کی ڈیز کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو زندگی ایسے لگتی تھی جیسے مفلوج ہو گئی ہے، کبھی ہم اس معاملے سے نکل ہی نہیں سکیں گے اور ہم اسی زندگی کا شاید حصہ رہ جائیں یا بن جائیں. تو یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، اس پہ لکھنے والے اور بتانے والوں نے دل سے باتیں کی، جس میں ڈاکٹر ناصرہ اقبال ہیں، ڈاکٹر ظہور حسن ہیں، قاسم علی شاہ صاحب، قاسم بھائی کے ساتھ بڑا ایک اچھا تعلق ہے. تو ان کی زندگی کے ایسے بہت سارے اور بھی بہت سارے درس و تدریس سے وہ لوگ جن کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کیا. کیونکہ ہم اتنا سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے، ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس واقعی یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم کوئی کتاب خریدیں اور کتاب کو پڑھیں. اب بس ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے موبائل کے اس زمرے میں آ جائے، جو کہ بس فٹافٹ ہمیں کلک کریں اور ہم اس کو فوراً سے پہلے اس کو پڑھ لیں، کیونکہ مصروفیت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اس موضوع پہ جس وقت آپ نے یقین کے سفر اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنی لگن سے اپنی دنیا میں آپ پیدا کرنے والوں کی کہانی، تو اٹس اے ونڈرفل انیشیٹو. اور میں بہت شکر گزار ہوں کیونکہ میں اکیڈیمیا سے بھی میرا تعلق رہا ہے بڑا پرانا اور بڑا عرصہ. میں دیکھتی ہوں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو پھیلا دیں اور پازیٹیولی چیزوں کو ہم پھیلائیں اور اس کا ایک امپیکٹ سوسائٹی میں کریٹ کریں، تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں بن سکیں، وہ ان سے سیکھ سکیں، ان کو سمجھ سکیں. ایک بڑا المیہ ہے کہ ہماری جو پرانی ویلیوز تھی، شاید آپ کی جنریشن، میری جنریشن تک تو یہ بات ہے، ہمیں آنے والی جنریشن کا نہیں پتہ کہ وہ شاید یہ کتابیں کھول کے پڑھیں گے بھی. آج اگر PDF اور یہ ساری کتابیں ہمارے موبائلس میں آ گئی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہم اس طرح کی کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے آنے والی جنریشن کو لے کے چلنا ہے اور اس میں بہتری کرنی ہے. سو ڈاکٹر صاحب کا کردار اس میں میرا خیال ہے بہت نمایاں اور بہت عمدہ ہے، جس کو بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایک لکھا بھی ہے. سو تھینک یو ڈاکٹر صاحب آپ کی اس خوبصورت کاوش کے لیے. اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب مل کے یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی کتابیں اور ایسے انیشیٹیوز لیتے رہیں جس میں ہمیں لگے کہ ہم اس سوسائٹی میں ایٹ لیسٹ اپنا پارٹ ضرور ادا کریں جو ہم بیسیکلی کر سکتے ہیں. بات پھر وہی یقین کی ہے. تو یقین کا کل جب میں پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا کوئی اقبال کا ایک خوبصورت سا شعر پہ میں اس کو بالکل اینڈ کروں گی، زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، کہ سن لے تہذیب حاضر کے گرفتار، کہ سن لے اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. سو مائی پوائنٹ از کہ اٹس آل اباؤٹ دا ٹرسٹ اور یقین آپ کو ونڈرس کرا دیتا ہے اگر آپ کو اپنے پہ یقین ہو کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.
بہت شکریہ مادیہ صاحبہ، آپ نے دل سے بہت اچھی باتیں کی. ہمارے اگلے گیسٹ اسپیکر ہیں صغیر احمد صاحب، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں صغیر احمد صاحب. السلام علیکم. نحمد و نصلی علی رسول کریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے یہاں آنے کی وجہ محض یہ کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک دیرینہ خواب ہے کہ جس کی تکمیل ڈاکٹر علی ساجد صاحب نے کی ہے. میری عمر کا کافی حصہ امریکہ میں گزرا، ڈیل کارنیگی انسٹیٹیوٹ میں. وہاں مجھے پروجیکٹ دیا گیا تھا کہ سائیکالوجی آف اچیومنٹ کے ایسے لوگوں کے بارے میں معلوم کروں کہ کچھ لوگ اپنی زندگی اور اپنے کیریئر میں دوسروں کی نسبت کیوں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اور اس ریسرچ میں مجھے تقریباً 3 سال لگے، اور اس میں 22,248 لوگوں سے میں نے انٹرویوز کیے اور ان سے معلوم کیا کہ آپ کی کامیابی کا کیا سبب ہے. کیا تعلیم تھی، خاندان تھا، پیسہ تھا، ہنر تھا، کیا تھا. اور 3 سال کے بعد مجھے اس سوال کا جواب ملا، اور وہ میں اس کے بعد مجھے پاکستان آنا پڑ گیا. علی ساجد صاحب کے ساتھ قربت ہوئی یا یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا. تو وہ ایک دیرینہ خواب تھا کہ میں بھی کچھ ایسا کروں پاکستان میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، دنیا کو پتہ لگے کہ پاکستان بنجر زمین نہیں ہے. یہ سارے یہ ٹاٹا، امبانی اور یہ بل گیٹس صرف باہر ہی نہیں پیدا ہوتے، پاکستان میں بھی ایسے بہت سے سنگ ہیرو ہیں. تو ہمارے جو کامن دوست ہیں، اعجاز نثار صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ ہر سال لکھتے ہیں 100 CEOs. وہ انہوں نے مجھے دی کہ اس کا ترجمہ کروں. میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اس میں سے اتنی انسپریشن ملی. لیکن ایک کتاب میں اس میں ایک مسنگ لنک تھا کہ جو میں نے کہا کہ یہ میں کروں گا. کہ اس کتاب میں یہ تو لکھا ہے، شاید اس کتاب میں بھی یہ لکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی، زیرو سے ہیرو بنے، ریگز ٹو ریچز سفر طے کیا. لیکن اس میں وہ پرنسپل نہیں ہے، وہ ایٹریبیوٹس نہیں ہے کہ جن کی پیروی کر کے انہوں نے یہ کچھ حاصل کیا. وہ کون سے ایٹریبیوٹس تھے؟ تو میں نے عہد کیا کہ میں کتاب لکھوں گا، اور میں نے لکھنی شروع کی. اور اس کتاب کا نام میں نے رکھا ٹوٹل کمٹمنٹ، جس کی ایک چھوٹی سی ادنا سی کاپی میں نے بیٹی ماریہ توقیر کو بھی بھیجی. اور اب وہ انشاءاللہ کتاب میرے جذبوں کو گرمی ملی ہے اس کتاب کو دیکھ کر کے. امیر کارواں ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سے رہے ہیں کہ میں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اس کتاب کی تکمیل کروں. اور اس میں ڈاکٹر علی ساجد صاحب کے اشتراک سے یہ کتاب ہوگی کہ اس میں ان تمام لوگوں کے انٹرویوز ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ انہوں نے یہ سفر کیسے طے کیا، وہ کون سے جذبے تھے جس نے انہیں موٹیویٹ کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہاں، کہ کامیابی کسی کی میراث نہیں ہے، کامیابی اتفاق یا حادثے سے نہیں ملتی، یہ تعلیم کی، یہ ڈگریوں کی، خاندان کی محتاج نہیں ہے، یہ کچھ جذبوں کا نام ہے. وہ جذبے کیا ہیں؟ وہ کمٹمنٹ، وہ سینس آف پرپز، وہ ٹائم مینجمنٹ، سیلف ڈسپلن، پرسیویرنس، یہ تمام چیزیں، یہ ایٹریبیوٹس اکٹھے کر کے میں انشاءاللہ کتاب لکھ رہا ہوں. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلدی اس کتاب کی رونمائی کریں گے. ڈاکٹر علی ساجد صاحب اور بیٹی ماریہ توقیر کے اشتراک سے وہ کتاب منظر عام پہ آ گیا. سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھے گا کہ ہم سب تھوڑے تھوڑے دن کے لیے دنیا میں آئے ہیں، چلے جائیں گے. کسی کے لگائے ہوئے درخت، کسی کی لگائے ہوئے بیج کا پھل ہم کھا رہے ہیں، ہمارے بعد بھی کچھ لوگ آئیں گے، تو ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیں، تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں کہہ سکے کہ ہاں، ہمارے پیش رو ہمارے لیے کچھ کر گئے ہیں. ہم سب چلے جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے کچھ ایسی یادیں چھوڑ دیں کہ بعد میں آنے والے کم از کم ہمیں دعائے خیر کر دیں ہمارے لیے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. اب ہمارے اگلے گیسٹ اسپیکر بہت شاندار شخصیت کے مالک، زندہ دل، موٹیویشنل اسپیکر، ٹرینر، ٹریولر، مصنف اور ہر دل عزیز انسان. یہاں فاؤنڈیشن میں سب ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور سب کو یہ بہت پسند کرتے ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں علی عباس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ عائشہ آپ کا. سہیل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹو گریس دا اوکیزن. ڈاکٹر علی ساجد صاحب، آپ نے 4 چاند لگا دیے ہمیشہ کی طرح. ماریہ، تھینک یو ویری مچ. اور صغیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر علی ساجد کے توسط سے یہ ملاقات ہوئی. اچھا، میری نا کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے بڑی یادیں ہیں، میں پہلے آپ کے ساتھ نا ایک فنی اسٹوری شیئر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے.
ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پتہ ہے IBA بنایا یونیورسٹی آف انجینئرنگ یونیورسٹی میں. تو ڈاکٹر صاحب کی پالیسی تھی کہ اوپن ڈور پالیسی. ڈاکٹر صاحب کے کوئی دروازے پہ PN نہیں تھا, کوئی کلرک نہیں تھا, ہر کوئی ڈاکٹر صاحب کو ڈائریکٹلی جا کے مل سکتا تھا. میرے ساتھ ایک بہت سینئر میرے دوست آئے ایک دفعہ, ڈاکٹر صاحب کو ملنے کے لیے گئے. تو ڈاکٹر صاحب نا ہمیشہ کام میں کھپے رہتے تھے, ہر وقت نا ان کے آپ ٹیبل پہ دیکھ لیں چیزیں پڑی ہوتی ہیں, میٹنگز چل رہی ہیں, فون چل رہے ہیں, کہیں آن لائن میٹنگ کر رہے ہیں. تو ہی از آلویز انگیج ان 3-4 ورکس. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں علی تم آ گئے ہو, میں تمہیں خود کافی بنا کے دیتا ہوں. اب ڈاکٹر صاحب نے سامنے کافی کا ٹیبل رکھا ہوا تھا, کافی کی ٹیبل سے ڈاکٹر صاحب نے خود ہم دونوں کے لیے کافی بنائی, اور ڈاکٹر صاحب پھر اپنے کام میں مگن ہو گئے. تو یکدم نا ڈاکٹر صاحب کو غصہ چڑھ گیا, یکدم ہم بھی ڈر گئے, یہ کیا ہوا ماجرا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سوری دس از دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, یہاں پہ سگریٹ پینا منع ہے. اچھا اب میں اپنے دوست کی طرف دیکھا, اس نے میری طرف دیکھا, ہم تو دونوں اسموکر نہیں تھے. تو وہ جو کافی سے جو دھواں آ رہا تھا نا, ڈاکٹر صاحب کو محسوس ہوا کہ وہ سگریٹ کا دھواں ہے. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کہا, میں کہا ڈاکٹر صاحب ہم تو سگریٹ نہیں پیتے, یہ تو کافی کا دھواں ہے. تو اس طرح کی جو کام بھی کیوں کھبے رہتے ہیں نا, ہر وقت ڈاکٹر صاحب کام میں کھبے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کیس بنایا, نسٹ بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نے پہلے بتایا IBA بنایا. اب ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو کام کیا ہے نا وہ بہت گریٹ کام ہے, اس کے لیے میں ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کو سیلیوٹ کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا مسئلہ ہے جابس کا. ڈاکٹر صاحب نے اب ٹیفٹا کے ساتھ مل کے جو وہ کورسز ایسے ان کے ادارے میں کروائے جاتے ہیں کہ کورس ختم ہونے سے پہلے آپ کی جاب کنفرمیشن ہو جاتی ہے. یہ وہ کورسز ہیں جو 3 ماہ کے, 6 ماہ کے اور 1 سال کے. اس کے عوض جو یونیورسٹیز کروا رہی ہیں 4-4 5-5 سال کی ڈگری کورس, ان کو کوئی بھی 50,000 روپے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے کروائے ہوئے جو کورس ہیں, جو یہ ٹیفٹا کے ساتھ جو ٹیکنیکل کورس کروا رہے ہیں جس میں ہنر ملتا ہے لوگوں کو, وہ کورس کرنے کے بعد آپ کا کورس کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ کی جو ہے وہ جاب جو کنفرمیشن ہو جاتی ہے. اچھا یہ کتاب جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہمیشہ سے ریسرچ کی ہے. جیسے صغیر صاحب نے بتایا کہ 22,000 لوگوں سے سر آپ نے انٹرویو کیا. ڈاکٹر صاحب کی زندگی ان کے یورپ میں بھی گزری ہے, امریکہ میں بہت ٹائم گزارا, کینیڈا میں بہت ٹائم گزارا. ویسے بائی دا وے ڈاکٹر صاحب کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ بھی ہے, یہ بھی میں انفارمیشن دے دوں. اگر ڈاکٹر صاحب نے کہیں باہر جانا بھی ہو تو ڈاکٹر صاحب کو کوئی تنگی نہیں ہے جانے کی. لیکن ڈاکٹر صاحب نے سارا کچھ چھوڑا اور واپس آ گیا. ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں جی آپ فرسٹ ورلڈ کو چھوڑ کے یہ آپ پاکستان جیسے ملک میں کیوں آ گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے سب کچھ سیکریفائس کیا اور یہاں آئے. اور کیونکہ زندگی کے آخری جو مراحل ہوتے ہیں انسان کے, اس میں دل انسان کا یہ ہوتا ہے کہ میری جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کو میں کنٹریبیوٹ کروں. اور ہمیشہ سے جذبہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا وہ کنٹریبیوشن کا رہتا ہے. اچھا اب اس کتاب کی خاص بات کیا ہے. دیکھیے کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لکھتے ہیں فلسفے پہ, ہیومینٹیز پہ اور مختلف ایسے موضوعات پہ, جس سے ڈیفینیٹلی آپ کی نالج اور وزڈم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی جو بکس ہوتی ہیں نا جو ہماری سکسیس سٹوریز ہیں, جیسے اس میں قاسم علی شاہ صاحب کا ذکر ہے, ڈاکٹر ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہیں, کوئی 20 کے قریب جو وائس چانسلرز ہیں پاکستان میں جو مختلف یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں, ان کی ساری جو اسٹرگل کی سٹوریز ہیں وہ لکھتے ہیں. اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ انسان کے لیے زیادہ موٹیویشن کا باعث بنتی ہیں, کیونکہ اس میں آئیڈیاز ہوتے ہیں. اس میں اس کتاب میں آپ کو بہت ساری ایسی اسٹریٹجیز اور پلاننگز ملتی ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب نے ان سے سوالات کیے, جن کو پڑھ کے آپ کو کوئی نہ کوئی ایکشن پلان ملتا ہے. دیکھیے میری نظر میں جو کتاب ہے وہ بہتر کتاب وہ ہے جس کو پڑھ کے آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ ہو اور کوئی ایکشن پلان ملے. صرف کتاب برائے کتاب نہ ہو, وہ ایکشن پلان مل کے اس پہ ایکشن کر کے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ اور کوئی نہ کوئی امپروومنٹ آئے. مجھے آج بھی یاد ہے جو ڈاکٹر علی ساجد صاحب کے ساتھ جو میری پہلی ملاقات تھی وہ میرے ہی گھر پہ تھی. میں اقبال ٹاؤن میں رہا کرتا تھا, ہما بلاک میں. عابد صابری صاحب کے توسط سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کال کی کہ جی ایک ڈاکٹر صاحب امریکہ سے آئے ہیں, وہ ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانی ہے. تو میں نے کہا جی کل آ جائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب از آلویز ویری ایکٹیو. ڈاکٹر صاحب ڈیلے نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ ابھی کہاں ہیں یہ بتائیں. میں نے کہا رات کے 10 بجے ہیں, میں گھر پہ ہی ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بس آپ چائے بنائیں میں آ رہا ہوں ساتھ ہی. وہ عابد صابری صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آ گئے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار ایک بندہ ہے جو کہ تمغہ امتیاز ملا ہوا, جو اتنا ہائی پروفائل ہے اور امریکہ کینیڈا مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں اور دنیا کے کارپوریٹ سیکٹر کو ٹریننگ دیتے ہیں, وہ مجھ ناچیز کے گھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آ گئے. سادی طبیعت,
بالکل, لیکن فل آف نالج اور وزڈم. میں نے ڈاکٹر صاحب اسی دن جو ہے نا وہ اپنا دل آپ کو وہیں پہ دے دیا تھا, اور کیونکہ ہمارا دل ایکسچینج ہوا اور آج تک جو ہے نا وہ محبت جو ہے وہ قائم ہے, کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب کے کام بڑے پسند آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا کام کرتے ہیں جو کہ ریئل ٹائم جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ کرتے ہیں. اب کتاب کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ جو بھی پاکستان میں سکسیس سٹوریز ہیں جنہوں نے کوئی اچیومنٹ کی ہے ان کو اپنی کتابیں لکھنی چاہیے. اگر وہ کتابیں لکھیں گے تو جو یوتھ ہے جو ہمارے معاشرے میں جن کو موٹیویشن کی ضرورت ہے, پلاننگ کی ضرورت ہے, اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے, ان کو وہ پلاننگ اور اسٹریٹجی مل جائے گی. میں نے اپنی زندگی کا ون آف دا مین مشن یہ بنایا ہوا ہے کہ جو بھی سٹوریز مجھے سکسیس ملتی ہیں میں ان کو لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور لکھتا بھی ہوں. سلیم غوری صاحب کی میں نے 2 کتابیں لکھی, بلال کتب صاحب کی, صوفی شوکت علی قادری صاحب کی. آج کل میں ایک اور جو امریکن بزنس مین ہیں ان کی کتاب لکھ رہا ہوں. تو اس طرح کی جتنی کتابیں اگر ہمارے معاشرے میں آئیں گی تو اس سے موٹیویشن آئے گی. اور کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے بزنس جو مین ہوتے ہیں انہوں نے زندگی میں سارا کچھ حاصل کر لیا ہوتا ہے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا نالج اور وزڈم جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں. لیکن بزنس مین کیونکہ ان سے لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو ان کو میں یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہوں, ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ کتاب آپ کی میں لکھوں گا تاکہ آپ کی کتاب کو ہم پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی جو مختلف لائبریریز ہیں ان تک وہ کتاب پہنچائی جائے تاکہ جو ہمارا آتھر ہے وہ بھی پاکستان کے باہر ملے. کیونکہ میں پاکستان سے باہر سفر کرتا ہوں, مجھے بہت کم ایسے پاکستانی ملتے ہیں جن کی کتابیں مجھے ان کی لائبریری میں ملے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ویل ڈن فار دس ونڈرفل بک. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. تقریب ہماری اختتام کی جانب گامزن ہے. اب کرسی صدارت پر متمکن سہیل اعجاز صاحب میسج کمیونیکیشن کے CEO ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں کتاب کے بارے میں اور صاحب کتاب کے بارے میں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں گے. سہیل اعجاز صاحب. سہیل عزیز. جی السلام علیکم. جی اس ناچیز کو سہیل عزیز کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے میرا ذرا بڑا تعارف کروا دیا تھا, اتنا بڑا ہے نہیں ہے میرا تعارف. ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے, صرف میں نے اس کا ٹائٹل دیکھا ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحب کی کتاب پڑھنے کی شاید مجھے بہت جلدی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کو ذاتی طور پہ بہت پڑھ رہا ہوں پچھلے کوئی 20 25 30 سالوں سے. ڈاکٹر صاحب میرے لیے ایک اکثر میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب جب میرے گھر آتے ہیں یا میں ان کے پاس جاتا ہوں تو اگلے 10-15 دن میں چارج رہتا ہوں. مجھے دنیا ذرا ڈفرینٹ نظر آتی رہتی ہے. مجھے لگتا ہے بہت سارا کچھ ہمارے دائیں بائیں ہے, ابھی ختم نہیں ہوا. نیچرلی ایک مایوسی طاری ہوتی ہے جس طرح کی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو میں چارجر کہتا ہوتا ہوں کہ میں تھوڑے دن بعد میری دھار تیز ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے. اچھا, دوسرا جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مجھے جو ڈر رہتا ہے وہ ڈر یہ رہتا ہے کہ کہیں ڈاکٹر صاحب باقی لوگوں کی طرح ایک دن واپس نہ چلے جائیں. خدا کی قسم یہ میں بڑے دل کی بات کہہ رہا ہوں. وہ پھر جو میری امید ابھی جگ رہی ہے اس ملک کے ساتھ, اس کے لوگوں کے ساتھ, تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ امید بھی نہ ہماری چھوٹ جائے اور ڈاکٹر صاحب کہیں کہ یار میں جا رہا ہوں, میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. بہرحال جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہاں پہ کچھ چند باتیں کرنے کے لیے بلایا ہے, ان کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کے لیے بڑا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ میری گفتگو سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں نئے ٹریڈ نئے اس کے اندر جانا چاہیے, ٹیکنالوجیز کے اندر جانا چاہیے. ہمیشہ سے ہی دنیا ترقی یافتہ تھی اور ہمیشہ سے ہی بیکورڈ تھی. جب پہلا انسان نے پتھر بنایا ہے, اس کا ہتھیار بنایا ہے اس کو کسی ہرن کو مارنے کے لیے, تو وہ آج کا F-16 تھا. وہ اتنا ہی ایڈوانس تھا جتنا آج F-16 یا آج اپولو 15 16 18 جو ہے وہ اس وقت اہمیت رکھتا ہے. تو آج ہم جتنے زیادہ ہم اس وقت ترقی یافتہ کہلاتے ہیں, فیوچر میں ہم شاید اتنے ہی بیکورڈ ہوں گے کہ یہ اس طرح کے لوگ تھے, اس طرح کا اسپیکر میں بات کرتے تھے اور اس طرح. تو ہمیشہ
زمانہ ریلیٹو رہتا ہے, اچھا بھی اور برا بھی, ترقی یافتہ بھی اور غیر ترقی یافتہ بھی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی آنے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب کیمرہ ایجاد ہوا ہے تو سارے پینٹرز نے کہا کہ شاید ہم اب سارے فارغ ہو جائیں گے اور ہم سے کوئی پینٹنگ نہیں بنوائے گا. لیکن وہ پینٹر جو شاید 1000 روپے کی تصویر بناتا ہوگا آج لاکھ روپے کی بناتا ہے, چونکہ ریئر ہو گئے, ملتے نہیں ہیں. اسی طرح میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, چونکہ میرا تعلق تھوڑا سا ایڈورٹائزنگ سے ہے. میں جن کاتبوں کو میں بیچاروں کو موٹر سائیکل پہ آ کے اور یا سائیکل پہ آ کے کتابت کرتے ہوئے دیکھتا تھا ایڈ ایجنسیز میں, جنہوں نے کمپیوٹر سیکھ لیا یا نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کوپ کر کے, ان کو میں نے گاڑیوں میں بھی پھرتے ہوئے دیکھا. تو یہ ہمیشہ سے ہی رہتا ہے. جانور بھی وہی سروائیو کرتا ہے جو موسم کے ساتھ اپنی سکن بدل لیتا ہے, اپنی حیت بدل لیتا ہے, ورنہ باقی جانور مر جاتے ہیں جب موسمی تبدیلیاں آتی. تو یہ نیچر کا ایک اصول ہے, نیچر کا لا ہے. تو ہر ترقی اپنے ساتھ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج دونوں لے کر آتی ہے. ہمیشہ جہاں نیگیٹو ہوگا وہاں پازیٹیو چھپا ہوا ہوگا, کیونکہ یہ نیچرل میرج ہے ان دونوں کی. نیگیٹو کے بغیر پازیٹیو کچھ نہیں اور پازیٹیو کے بغیر نیگیٹو کچھ نہیں. بجلی بھی نہیں پیدا ہوتی نیگیٹو پازیٹیو کے بغیر. تو لہٰذا انسان کیسے ترقی کرے گا. لمبا نہیں میں نے کھینچنا, میں بور نہیں کرنا آپ لوگوں کو. سید صاحب نے ابھی کہا کہ وہ 100 CEOs ہے. اچھا میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں, اتفاق سے میرا نام بھی اس کتاب میں آ گیا. وہ کیسے آ گیا, وہ شاید قسمت کے ہاتھوں آ گیا ہوگا جی, کوئی اتنا بڑا کارنامہ کیا نہیں میں نے. تو بہرحال ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. تو ہمارے ہاں نوجوانوں میں جو اس وقت پرابلم ہے, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرا بھی تعلق اسی طبقے کے سے ہے جس کے پاس ہر ریزن ہے اپنا رونا رونے کے لیے, ہر ریزن ہے اپنی ناکامی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. میرا تعلق بلوچستان سے ہے. میں مفت والے اسکول میں پڑھا ہوں. ٹاٹ مجھے اپنا لے کے جانا پڑتا تھا. ماں میری گلی میں کپڑے جھاڑتی تھی کہ مٹی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ہم زمین پہ بیٹھتے تھے. انگریزی کی شکل میں نے 10ویں جماعت میں آ کے دیکھی کہ اس کو انگریزی کہتے ہیں. والد صاحب کی میری بہت چھوٹی سی درزی کی دکان تھی اور بمشکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہم گزارا کرتے تھے. کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے میں لاہور آ گیا. اس کے بعد ایک لمبی اسٹرگل کی کہانی ہے. تو اب بھی کوئی میں آسمان پہ نہیں چلے گیا, لیکن ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ زندگی میں کیا ہوگا. تو ہمیشہ ایکسکیوزٹس موجود ہوتے ہیں, ہمیشہ نیگیٹو چونکہ چنانچہ موجود ہوتے ہیں, ہمیشہ ہر بندے کے ساتھ, چاہے وہ کامیاب ہے چاہے وہ ناکام ہے. اس کے اپنے چیلنجز ہیں. جو کامیاب ہے جو اسٹرگلنگ ہے اس کے اپنے چیلنجز ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی یہ دونوں چیزیں آپس میں جدا ہو سکتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپروچ کیا ہے, آدھا گلاس خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. بس اتنی سی بات. ڈاکٹر صاحب کی کتاب کا ٹائٹل میرے لیے کافی ہے. یقین کی بات ہے. یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 3 چیزوں پہ زندگی جو ہے وہ ٹکی ہوئی ہے. ایک اپنے آپ پہ یقین, ایک اپنی محنت پہ یقین, اور ایک اللہ کی سنت پہ یقین. وہ کبھی آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. He never let go your efforts in waste. کبھی بھی نہیں. تو اگر یہ 3 چیزوں کے اوپر آپ بلیو کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اچھا آپ مسلمان نہ بھی کہتے ہوں تو تب بھی نیچر کی ایک سنت ہے, نیچر کا ایک نیچر ہے کہ وہ چیزیں واپس لوٹاتی ہے. ہاں وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہماری ڈیزائر یا ہمارے وقت یا اس کے مطابق نہیں لوٹاتی, وہ الٹیمیٹلی آپ کو واپس کرتی ہے. تو کسی نے کسی کو پوچھا کہ مطلب واٹ از سکسیس, $1 million کویسچن, ہاؤ ڈز سکسیس کم. تو اس نے کہا کہ جی سکسیس جو ہے نا وہ اٹ ڈپینڈس آن دی اپرچونیٹیز بٹ دیٹ کمز آن آور وے. تو ہوتا کیا ہے کہ دین وائی ڈو سم پیپل فیل اینڈ وائل ادر سکسیڈ. اس کے پیچھے صرف یہی مسئلہ ہے کہ ریکگنیشن آف اپرچونیٹی. ہر بندے کو اپرچونیٹی مل رہی ہوتی ہے. سم ٹائم وی لیک دی ہیبٹ آف اسپاٹنگ اپرچونیٹیز. کبھی ہم وی آر ناٹ ایٹ دی رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس ان دا رائٹ پلیس.
کبھی ہم اپرچونیٹیز کی جو شکل وٹ وی ہیو کریٹڈ دی شیپ آف اپرچونیٹی ان آر مائنڈ دیٹ ڈزنٹ میچ ود دا ریالٹی. ہم اس کو مس کر دیتے ہو یار یہ تو اپرچونیٹی نہیں تھی. اپرچونیٹی کوئی شکل نہیں ہوتی, خوبصورت نہیں ہوتی یا بدصورت نہیں ہوتی. اپرچونیٹی ہوتی ہے. آپ کو اس کو اویل کرنے کی ہیبٹ میں ہونا چاہیے, آپ کو اس کے راستے میں ہونا چاہیے, آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. تو ہر ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج کے ساتھ ایک ایڈوانٹیج ہوتی ہے اور ہر ایڈوانٹیج کے ساتھ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہے. آپ نے ان دونوں کے درمیان لڑائی لڑنی ہے. تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ مانا کہ حالات بھی خراب ہیں, فلانی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے, فلانا بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. جب سارے اندھے ہوں تو ایک آنکھ والا اس کے اندر بادشاہ ہوتا ہے, تو وہ بادشاہ بن جائیں آپ لوگ. اگر ہم نے مان لیا کہ سارے اندھے ہیں تو ہمیں تو پھر ایک آنکھ اگر ہماری ہے تو پھر تو ہم ایکسٹرا آرڈنری ہیں. تو میرے خیال میں بس اتنا ہی کافی ہے. اور اپنے لیے یہ اپروچ نہ رکھیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, سیڑھی آئے گی رسی آئے گی تو میں چھت پہ چڑھوں گا. آپ کہیں یہ ہے وہ ہے, چلو یار کوشش کرتے ہیں اسی کے ساتھ چھت پر چڑھ جائیں. تو جو ہے اس کے اوپر بھروسہ کریں, اپنے آپ پہ بھروسہ کریں, اور جس طرح میں نے کہا کہ نیچر کی, اللہ کی سنت پہ بھروسہ کریں. اس کی نیچر کے خلاف ہے کہ آپ محنت کریں, آپ اسٹرگل کریں تو آپ کو لٹائے نہ, تو پھر نیچر غلط ہو جائے گی. اگر ایسا ہے, نیچر غلط نہیں ہوتی. تھینک یو ویری مچ. بس اتنا ہی تھی. بہت شکریہ سر, آپ نے بہت عمدہ باتیں کی. یقین سے یقین تک کے اس سفر پہ میں ڈاکٹر علی ساجد کو ایک دفعہ پھر ہم سب کی طرف سے مبارک پیش کرتی ہوں, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی اگلی کتاب بھی بہت جلد آئے گی اور ہم اسی فورم پہ اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. چائے کا انتظام آپ کے لیے موجود ہے. تھینک یو.